سر یہ بتائے گا کہ آپ نے ایک کامیاب جرگہ کیا خیبر پختونخوا گورنر ہاؤس میں بطور مبصر، میں بھی وہاں پر موجود تھا. اس کے بعد ایک سیز فائر ہو جاتا ہے، لیکن معاملات وہاں پہ اتنے گھمبیر ہیں. کچھ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ جو دونوں سائیڈ سے مشران ہیں وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں تھے. کتنے آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ اس کی کوئی وائلیشن نہیں ہوگی اور اچھی طرف یہ بات جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عادل، یہ سچویشن کافی عرصے سے چل رہی تھی اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ اکتوبر سے چل رہی تھی، اور بعد میں جب میں نے ایکٹیویٹی شروع کی، جب میں نے اعلان کیا کہ میں کورم جاؤں گا، پھر ہمیں کوہاٹ جانا پڑا تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. تو اس سے ایک دن پہلے سی ایم صاحب کو خیال ہے کہ میں بھی چلا جاؤں. پھر ہم نے اے پی سی بلائی جس میں آپ آبزرور آئے. حق تو یہ تھا کہ اے پی سی صوبائی حکومت بلاتی، چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس بلا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اسپیکر صاحب نے بھی ان کو تنبیہ کیا اب بھی اے پی سی کو بلائیں، تو وہ ابھی تک اے پی سی سے نہیں بلا سکے. لیکن بات یہ ہے کہ معاہدہ ہو چکا. میں اس معاہدے کو خوشائن کہتا ہوں اور میں دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس معاہدے کو جو ہے وہ ان دونوں گروپس ہیں جو بھی ہیں ان کو اس کی پاسداری کا جو ہے وہ کرے کہ اس پاسداری پہ عمل درآمد کرے، کیونکہ بہت گمبھیر سچویشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس چیز کے اوپر اب جو ہے وہ سٹریس کرنا چاہیے اس معاہدے پہ عمل درآمد پہ، اور جو بھی اس معاہدے کو توڑتا ہے اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ بہت سے نقصانات ہوئے، بہت سے لوگوں مطلب یہاں پہ شہید بھی ہوئے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ چیزیں اگر ہم بہت پہلے اس کو نبٹ لیتے تو یہاں تک نوبت نہ آتی. لیکن دیر ہے درست ہے، اور جس طریقے سے اب ہوا ہے معاہدہ جس میں آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ موجود شاید نہیں ہیں تھے، لیکن واٹ ایور جو بھی ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو بھی پوائنٹس ہیں جس پہ انہوں نے کانوائز کھولنی ہے، کیونکہ اس وقت 2-3 ہزار لوگ ایسے پھنسے ہوئے ہیں جنہوں نے باہر ملک ٹریول کرنے، ان کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں، پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہے ہیں جنہیں جانے ہیں، اور ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے پشاور اسلام کرنے کا جس پہ وہ جا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ابھی بھی خوراک کی جو کمی ہے، چیزیں ہیں. میں اپنے سی ایم بلوچستان سرفراز بلوچی صاحب کو مشہور ہوں جنہوں نے ہمیں دوائیاں بھیجی تقریباً 1 کروڑ مالیت کی. سی ایم سندھ نے ہمیں 2 کروڑ روپے بھیجے تاکہ ہم ان کی کچھ نہ کچھ سپورٹ کر سکے، اور وہ دونوں میں نے ریڈ کریسنٹ کے حوالے کیے جو کہ آلریڈی وہاں پر کام کر رہے ہیں. آئی ڈی پیز کیمپوں میں لگائے ہوئے وہاں پر کام کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ایمبولینسز بھیجی ہوئی ہیں، باقی چیزیں ہیں. تو ہم دعا ہیں کہ ہمارے صوبے میں اور اس علاقے میں خاص کر جو امن ہے. اچھا گورنر صاحب، اس میں آپ نے ایک سینٹنس کہا کہ حکومت کو انشور کرنا ہوگا کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی جو ہے دونوں فریقین میں سے کوئی بھی نہ کرے. اب اس میں صوبائی گورنمنٹ کا اپنا کردار ہے، لیکن وفاقی حکومت کا بھی اپنا کردار ہے. وفاق سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ کیونکہ کافی قریب سے آپ نے اس معاملے کو ہینڈل کیا، دیکھ بھی رہے ہیں. ابھی بھی جو وہاں پر ایکٹیویٹیز زیادہ تر جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر گورنر ہاؤس اسے مانیٹر کر رہا ہے. اس میں وفاق سے آپ کو اب کیا چاہیے؟ توقعات کیا ہیں؟ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں وفاق سے میں وہ چیز چاہیے جو صوبائی حکومت ڈیمانڈ کرے گی. آپ دیکھیں کہ سندھ میں صوبائی حکومت کو رینجرز کی ضرورت تھی، انہوں نے رینجرز کی ڈیمانڈ کی اور رینجرز وہاں پر موجود ہے وفاق کی طرف سے. بلوچستان میں فوج اور ایف سی کی ڈیمانڈ وہاں پر موجود ہے. اگر صوبائی حکومت سمجھتی ہے کہ وہ ان کو چیزیں چاہیے تو وفاق سے ڈیمانڈ کریں. ہم ان کو پریشر کریں کہ صوبے کے امن کے لیے جو ہے اور علاقے کے امن کے لیے آپ ان کو جو ہے وہ سپورٹ کریں ہمارے صوبائی حکومت کو. کیونکہ وہاں پر اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے صوبائی سی ایم صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وار آن ڈرگس کے اس کے اوپر مد میں 1% آف NFC ایوارڈ میں ہمیں 500 ارب روپے ملے ہیں. سی ایم صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں ملا، اور وہاں پر جب صوبائی اسمبلی میں سوال ہوتا ہے اور اس کے جواب میں آتا ہے کہ 500 ارب روپے ملے ہیں. اگر وہ 500 ارب روپے ہماری پولیس پہ خرچ نہیں ہوئے، ہماری پولیس جو ہے اس کو ویل اکوپڈ نہیں ہے، ہماری پولیس کے پاس گیجٹ اور وہ نہیں ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس کے ہمارے لیبارٹریز نہیں ہیں، باقی چیزیں نہیں ہیں، تو پولیس بیچاری کیسے لڑ سکتی ہے؟ وہاں پر اس قسم پہ جو ہے ابھی دیکھنا پڑے گا کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو سختی پہ آزمانا، اور جو مین ہوا ہے وہ صوبائی حکومت ہے. جو صوبائی حکومت جو ہے اس کو امپلیمنٹیشن کرنا ہے، انہوں نے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے، ان کو بنیادی سہولیات دینی ہے، اور ان کو کوئی چیز اگر نہیں ہو رہا اور اس پہ وہ پورا نہیں اتر سکتے تو پھر وفاق سے طلب کریں. تو خود تو یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی چیز بھی نہیں چاہیے، ہمیں وفاقی حکومت کی پہلے کہتے ہیں سپورٹ بھی نہیں چاہیے، فوج بھی صوبے سے نکل جائے اور ہم صوبہ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جنگ میں رہتے ہیں. فوج کے بغیر آپ لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، وفاق کے بغیر آپ اپنے صوبے میں امن نہیں کر سکتے ہیں. ہم سب کو مل کر جو ہے امن بھی لانا پڑے گا،
اور صوبے کا جو ہے وہ کنٹرول۔ اچھا کنڈی صاحب، اس میں جو ایک اہم معاملہ سیز فائر جو ہوا، اس میں جو ان کے جو بڑے بڑے مورچے ہیں وہ خالی کرنا تھا اور اسلحہ بڑا جمع کرانا تھا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ یہ کیا صوبائی حکومت اپنے طور پر کر سکتی ہے، یا بطور گورنر آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق سے آپ کو مدد چاہیے ہوگی، چاہے وہ رینجرز کی مدد میں جس کا آپ نے ذکر کیا یا ایف سی ہو، اس کے بغیر کیسے یہ ہوگا مورچے خالی کروانا اور اسلحہ جمع کروانا، بڑا اسلحہ جو؟ لیکن ان سب چیزوں میں بغیر آپ کے ایف سی کے اور فوج کے بغیر ہماری صوبائی حکومت یہ کام نہیں کر سکتی ہے۔ ان تینوں کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کولیبریشن کے ساتھ یہ چیز ہو سکتی ہیں۔ آپ کو اس روڈ کے اوپر جو 25 یا 30 کلومیٹر جو روڈ ہے، اس کے اوپر آپ کو سیکیورٹی کے لیے چوکیاں بھی بنانی پڑیں گی۔ یہاں پر آپ کو جو ہے اس میں کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اس صوبے میں اس علاقے میں امن نہ چاہتے ہوں، دونوں فریقین میں سے نہ کوئی تھرڈ پارٹی ہو، اور آپ اس ایلیمنٹ کو کبھی بھی نہیں ختم کر سکتے ہیں کہ کراس دی بارڈر جو ٹیررزم ہے اور افغانستان سے جو اس قسم کی جو اسلحہ اسمگل ہو کر آتا ہے یا دہشت گرد آتے ہیں، وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس چیز میں جو ہے یہاں پر چوکوں کی ضرورت ہے، یہاں پر فیڈرل حکومت کی ضرورت ہوگی، صوبائی حکومت اور فیڈرل حکومت کو مل کر جو ہے یہاں پر جو ہے ہمیں کام کرنا پڑے گا، اور لوگوں کو جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ امن و امان کا تحفظ کرنا پڑے گا، یہاں پہ کانوائز چلانی پڑے گی۔ میں تو یہ بھی ریکویسٹ کی تھی اگر C-130 وہاں پر لینڈ کر سکتا ہے تو کم از کم چند دن تک C-130 چلائے، تاکہ ہم وہاں سے لوگ جو جنہوں نے بیرون ملک جانے کم از کم ان کو وہاں سے نکال سکیں۔